السلام علیکم معزز دوستو آج کا ہمارا موضوع تغلق خاندان کے تیسرے فرما نروا کہ جن کا دور فلاح عامہ کے لحاظ سے مثالی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں جاننا ہے۔ یہ 13ویں صدی عیسوی کا دور تھا کہ جب تغلق خاندان کے تیسرے فرما نروا اور بنگال کے حاکم کے درمیان جنگ جاری تھی۔ لڑائی کئی دنوں سے جاری تھی کہ ایک فریق شہر کی فصیل کے اندر محصور تھا اور دوسرا فریق شہر کی فصیل کے باہر مورچہ بند تھا۔ روزانہ شہر پر یلغار کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن فصیل کافی مضبوط تھی۔ شہر کے اندر موجود فوج جوابی کارروائی کر کے حملہ آور کو پیچھے دھکیل دیتی۔ ایک دن فصیل کا برج گر پڑا۔ دراصل برج پہلے ہی کافی کمزور تھا، اس پر محافظوں کی بڑی تعداد چڑھی ہوئی تھی۔ برج اتنے آدمیوں کا وزن نہ سہ سکا اور گر پڑا۔ موقع بہت اچھا تھا، حملہ آور فوج اب بڑی آسانی سے شہر میں داخل ہو سکتی تھی، کیونکہ برج کے ٹوٹنے کی وجہ سے بڑا شگاف پڑا ہوا تھا۔ حملہ آور فوج کے بڑے افسران فوراً فوج کے سپہ سالار کے پاس پہنچے اور شہر پر بھرپور حملے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے میدان جنگ کی تازہ ترین صورتحال اور شہر میں داخل ہونے کے لیے موزوں ترین موقع سے سپہ سالار کو آگاہ کیا۔ سپہ سالار تمام صورتحال سے باخبر تھے اور وہ چاہتے تو اسی وقت حملے کا حکم دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ ذرا ٹھہرو، اگر ہماری فوج شہر کے اندر اچانک داخل ہو گئی تو زیادہ خون ریزی ہوگی، خواتین کی بے پردگی ہوگی، شہریوں کو پریشانی ہوگی۔ افسران یہ بات سن کر لوٹ گئے۔ چند ہی دن بعد شہر میں اناج کے ذخائر ختم ہو گئے۔ محاصرہ سخت تھا، باہر سے رسد نہ آ سکتی تھی۔ شہر میں محصور فوج کے سالار نے اطاعت کا پیغام بھیج دیا۔ چند شرائط پر اطاعت کا یہ پیغام منظور کر لیا گیا۔ شہر کے دروازے کھل چکے تھے، کسی بڑی خون ریزی کے بغیر شہر فتح ہو چکا تھا اور سرکش حکمران نے اطاعت اختیار کر لی تھی۔ حملہ آور فوج کے نیک دل اور دور اندیش سپہ سالار تھے برصغیر پاک و ہند میں تغلق خاندان کے تیسرے فرمانروا فیروز شاہ تغلق، جنہوں نے اگدالہ یعنی بنگال کے محاصرے کے دوران اگدالہ اور اس کے شہریوں کو خون ریزی اور تباہی سے بچا لیا تھا۔ فیروز شاہ تغلق کا 40 سالہ دور حکومت فلاح عامہ کے کاموں کے لحاظ سے مثالی دور تھا۔ فیروز شاہ تغلق 709 ہجری بمطابق 1309 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام رجب تھا۔ رجب برصغیر میں تغلق خاندان کے پہلے فرمانروا غیاث الدین تغلق کے بھائی تھے۔ فیروز شاہ کی عمر 7 برس ہوئی تو ان کے والد انتقال کر گئے۔ غیاث الدین تغلق نے انہیں اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ جب غیاث الدین تغلق برصغیر کے حکمران بنے تو فیروز شاہ کی عمر اس وقت 14 برس تھی۔ غیاث الدین تغلق نے کئی برس تک مختلف علاقوں کے دوروں میں فیروز شاہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ غیاث الدین تغلق کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے محمد تغلق برسر اقتدار آئے۔ اس وقت فیروز شاہ 18 برس کے تھے۔ محمد تغلق کو فیروز شاہ سے بہت محبت تھی اور وہ انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ 21 محرم الحرام 752 ہجری بمطابق 1391 عیسوی کو محمد تغلق ٹھٹہ کی مہم کے دوران بیمار رہ کر انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد شورشیں ہونے لگیں۔ امراء نے اتفاق رائے سے فیروز شاہ کو ملک کا فرمانروا بنا دیا۔ فیروز شاہ حکمران بننے کے خواہشمند نہ تھے۔ آپ بیت اللہ کے لیے روانہ ہونا چاہتے تھے، لیکن امراء کے مسلسل اصرار کے آگے وہ بے بس ہو گئے۔ چنانچہ 24 محرم الحرام 752 ہجری بمطابق 23 مارچ 1391 عیسوی کو فیروز شاہ نے مملکت کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ فیروز شاہ کی طبیعت میں سخت گیری کا عنصر نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں حکومت قدرے سمٹ گئی اور دکن کے علاقوں میں خود مختار ریاستیں قائم ہو گئیں۔
تاہم انہوں نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور باغیوں کی سرکوبی کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ فیروز شاہ کے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد منگولوں نے دریائے سندھ کے کنارے فوج کشی کی۔ فیروز شاہ کی ہدایت پر منگولوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ منگول پسپا ہو کر اپنے ملک واپس چلے گئے۔ فیروز شاہ کو اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ ان کے پیشرو محمد تغلق کی یہ آرزو ناتمام رہی کہ وہ ٹھٹھہ فتح کر لیں۔ آپ نے بھی اپنے پیشرو کی طرح خلافت عباسیہ سے سند حاصل کی۔ 757 ہجری بمطابق 1356 عیسوی میں عید الاضحیٰ کے دن مصر سے انہیں خلیفہ الحاکم کی طرف سے خلعت اور حکومت کا فرمان پہنچا۔ فیروز شاہ نے جو سکے جاری کیے ان پر فیروز شاہ کے ساتھ عباسی خلیفہ کا نام بھی درج تھا۔ خطبوں میں بھی عباسی خلیفہ کا نام لیا جاتا رہا۔ فیروز شاہ تغلق نے اسلام کا پیغام عام کرنے کی بھی کوششیں کیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مسلمان ہو جانے والوں کو جزیہ سے مستثنی قرار دیا جائے گا۔ فیروز شاہ نے کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا، لیکن ان کے اخلاق اور اچھے سلوک سے متاثر ہو کر بہت سے افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ فیروز شاہ نے غیر مسلموں سے کسی قسم کے تعصب کا برتاؤ نہیں کیا۔ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد ان کی حکومت میں کام کر رہے تھے۔ فیروز شاہ تغلق نے علم کی سرپرستی کے لیے بہت اہم اقدامات کیے۔ آپ بر صغیر کے حکمرانوں میں غالباً پہلے حکمران ہیں کہ جنہوں نے صنعت و حرفت کی تعلیم کا مستقل نظام قائم کیا۔ فیروز شاہ کے فلاحی اقدامات کے نتیجے میں رعایا خوشحال ہو گئی۔ اس زمانے میں کوئی عورت ایسی نہ تھی کہ جس کے پاس زیور نہ ہو۔ ہر گھر سے فارغ البالی کے آثار جھلکنے لگے۔ دلی کے شیخ الاسلام بہاؤالدین کا کہنا تھا کہ انسان کو فکر ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، ان کی کفالت کون کرے گا۔ اس فکر کو فیروز شاہ تغلق نے دور کر دیا ہے۔ تغلق خاندان کے تیسرے چشم و چراغ 17 رمضان المبارک 790 ہجری بمطابق 20 ستمبر 1388 عیسوی کو 80 برس کی عمر میں اس دنیا کو خیر باد کہہ گئے۔